تو ایک ایسا ملک جو اس کی آبادی دنیا کی 5% ہو لیکن اس کے پاس وسائل دنیا کی وسائل کے 20% ہوں، اور اس کے باوجود وہ اپنی آبادی کے چند ہزار چند لاکھ لوگ نہیں کروڑوں کی ایک حصے کو ان کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہ کر سکے، تو ایسا نظام واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو انسانیت کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ یہ ہے وہ نظام جو کہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سراب کے پیچھے دوڑاتے ہیں، جیسے آپ نے مثال دی بل گیٹ جیسی مثال، یا جو بھی ایپل کے سربراہ جن کی ابھی موت ہوئی ہے، ایسی مثال کہ دیکھیں لوگ کہاں تھے اور انہوں نے محنت کر کے کہاں پہنچ گئے، لیکن ان سے پوچھا ہے کہ یہ مثالیں ہیں کتنی، اور یہ مثالیں کتنی موجود ہیں کہ جس کے اندر ایک شخص بھرپور سٹرگل کرتا ہے لیکن دن کے آخر میں وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے اس سے بھی پیچھے جا چکا ہوتا ہے، اور ایسی مثالیں، اور اگلے پھر وہ پیچھے ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ یا تو ہوم لیس پیپل میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو دکھاتے ہیں لیکن یہ ایک شرح ہے اور ایک شرح یہ ہے جس میں ترقی ہو رہی ہے یہیں پر ہے بس، بالکل یہ ترقی کا گراف یہاں سے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، جی ہاں، اور جو کچھ لوگ یہاں ہیں وہ 5 ہیں، بالکل۔ تو انہوں نے جو یعنی کہ جو بینچ مارکس لوگ جو ہیں وہ 80% دولت پر قابض، بالکل، تو جو انہوں نے بینچ مارکس بنا دی ہیں جس سے ہمیں متاثر کیا جاتا ہے، جی ڈی پی، ایکسپورٹس، یہ اصل میں حقیقی انڈیکیٹرز نہیں ہیں جس سے پتہ چل سکے کہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو اب معاملات اس نہج پہ وہاں پہنچ چکے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں، یعنی کہ اب یہ صرف معاملہ امریکہ تک نہیں ہے، آپ یونان میں آئے روز مظاہرے دیکھتے ہیں، اب برطانیہ کے اندر آپ نے پیچھے کتنے مظاہرے دیکھے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سڑکوں پہ، اور آج کی فگرز ہیں کہ برطانیہ میں بھی جو بے روزگاری ہے وہ 10% کی شرح سے پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ممالک جہاں پر کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس قسم کے رائٹس ہونا شروع ہو جائیں گے، اب وہاں پر ہونا شروع ہو گئے، اور یہ میں آپ کو بالکل یقین سے بتا دوں کہ یہ جسٹ ابتدا ہے۔ اس میں سے میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ابھی دن نہ دیکھ سکیں جو ہم نے سوویت یونین کے حوالے سے دیکھا کہ کمیونزم گر گیا۔ وہ اس لیے گر گیا کہ اس کو گرانے کے لیے اس کے ایک متبادل نظام موجود تھا جو کہ سرمایہ داریت تھا، اور سرمایہ داریت نے اپنے بھرپور وسائل استعمال کیے کمیونزم کو مکمل طور پہ ختم کرنے میں۔ اسی طرح سے سرمایہ داریت ایک نظام ہے یقیناً جو کہ غلط نظام ہے، لیکن جب تک اس کے متبادل کوئی نظام دنیا میں موجود نہیں ہوگا یہ اپنی اسی گڑی پیڑی شکل کے اندر کسی نہ کسی طرح چلتا رہے گا، لیکن یہ نقصان ہوتا رہے گا کہ لوگ اور غربت کا شکار ہوتے جائیں گے، بھوک کا شکار ہوتے جائیں گے، افراط زر کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، لیکن حقیقی حل پھر بھی سامنے نہیں آ سکے گا۔ تو جو ہمارے لیے اس وقت جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ کہ مسلمان جو کہ اسلام کے نظریے کے علمبردار ہیں، جس کے لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے اپنے بندے کو سچے دین و ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ اس کو تمام ادیان پہ غالب فرما دے، تمام ادیان پہ۔ تو آج وہ دین بدقسمتی سے ان علاقوں میں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں وہاں پر ہی نافذ نہیں ہے، تو وہ دین اگر وہاں پر نافذ ہو تو اس کے نافذ ہونے کی بشارت۔ اب امریکہ میں تو یہ دین نافذ نہیں ہو سکتا، تو امریکہ کا خالی امریکہ مسئلہ نہیں ہے، اب تو ساری دنیا مسئلہ جی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مالیاتی اور معاشی نظام کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یقیناً صرف اور صرف اسلام کا معاشی نظام ہے، اور میں اگر اس کی ایمان کی بنیاد پہ اگر سے بات کروں کہ قرآن میں 2 جگہ اللہ سبحانہ بڑے واضح طور پہ فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ سورہ مائدہ کی آیت 66 میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تورات و انجیل میں یہود و نصارہ کو دیا اگر وہ اس کو نافذ کرتے تو کھاتے اور پیتے اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ تو اب آپ سوچیں کہ اللہ نے تورات و انجیل سے بڑھ کے قرآن مجید جو ہم کو دیا اگر ہم اس کو نافذ کریں تو کہ ہم اس سے بڑی بشارت نہیں پا سکتے؟ اور اسی کے الٹ پھر اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 124 فرمایا کہ اگر تم اس ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑو گے تمہاری معیشت تنگ کر دیں گے۔ تو ہمارے لیے تو قرآن اور زیادہ شدید اور اس کے اوپر وعید ہے، پھر تمہیں نابینا اٹھایا جائے گا، بالکل۔ اور وہ کہے گا کہ تو اللہ مجھے، یعنی کہ یہ دنیا یعنی کہ ایک تو وقت وہ ہوتا ہے مسلمان یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام موجود ہے، ایک نظام موجود ہے، وہ اس کو نہیں لا رہے۔ یورپ اور امریکہ ہم سے زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ نظام کیا ہے، اسی لیے وہ اس کو نشانہ اس کو بناتے ہیں اور یہ نہ آنے پائے اور اپنے آپ کو مصنوعی انجیکشن لگا کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ ہم اس پر کھل کے یہ بات کریں کہ یہ نظام دنیا میں کہیں رائج نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یونان کا اس لیے تباہ ہو گیا اور فلاں جگہ کا اس لیے تباہ ہو گیا، چین کا ماڈل، جاپان کا ماڈل، تو پاکستان کا کسی اسلامی ملک کا ماڈل ایسا ہو جس کو کہا جائے کہ ہاں یہاں پر اسلامی شریعت کے مطابق یہ معاشی نظام ہے، اس طرح دولت مرتکز نہیں ہے بلکہ دولت متحرک ہے، دولت گھوم رہی ہے، اور دولت جب گھومتی ہے تو پھر لوگوں کو وسائل بھی ملتے ہیں اور لوگوں تک پہنچتے بھی ہیں۔ تو یہ رول ماڈل ہم نے ابھی پیدا کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے
اس وقت تک آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں وہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، گر رہا ہے. کیونکہ بہرحال دنیا کو کسی نظام کے تحت چلانا ہے، چاہے وہ غلط ہی نظام کیوں نہ ہو. یہ اللہ کی سنت بھی ہے. بالکل. جب تک ہم اس سنت کو پورا نہیں کریں گے جب تک یہ نظام بھی کھڑا ہے. بالکل. اور اس کے سامنے مثال ہمارے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ریاست قائم کی تو مکے کے اندر اس نظام کا جو گڑھ تھا وہ پھر گرتا ہے. وہ گرتا ہے، اور وہ گرتا ہے تو پھر اس کے بعد سب اسی کو فالو کرتے ہیں. تو یہ بات کہ نظام موجود نہیں ہے، نظام موجود ہے. اس کو جاننے والے، اس کے امین اس کو چھپائے بیٹھے ہیں، اور جو اس کے مخالف ہیں وہ اس سے زیادہ ریسرچ کر کے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جس دن یہ نظام گرے گا اس دن انشاءاللہ اس کے متبادل اسلام کا نظام اٹھے گا، ابھرے گا، اور یہی لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کہیں گے کہ اچھا کم سے کم جیسے بلا سود بینکاری ہے، سٹی بینک تو ساری دنیا میں سودی بینکاری کا ماہر ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم شرعی بینکنگ کریں گے، ہم بلا سود بینکاری کریں گے، 0% جو ہے سود پر لائیں گے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا نام کچھ بھی دے دیں لیکن وہ اس پر لانے پہ مجبور ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہماری رہنما میں گفتگو جاری تھی شہزاد سے، اور شہزاد صاحب نے دراصل ہم نے کوئی ماہرانہ کوئی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا نہیں پیش کیا، بلکہ ہم نے وہ بہت موٹی موٹی باتیں جو سب کے سامنے ہیں، جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا. اور یہ سب کچھ جمع ہونے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے، بار بار ثابت ہو چکا ہے. ایک دفعہ پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر دنیا کی بقا ہے تو صرف اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر ہی ہے. اس دنیا کو اللہ نے بنایا، اس دنیا کے نظام کے لیے اس نے نظام دیا. ہم اس نظام کے مطابق دنیا کو نہیں چلاتے، ساری خرابیاں اسی کی وجہ سے ہیں، اور ان خرابیوں کا حل صرف اور صرف وہی ہے جو اس کے بنانے والے نے ہمیں دیا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظفر اجاز کو اجازت دیجیے. السلام.